بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلے آپ نے زبردستی میرے ساتھ یہ سب کیا، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا۔ میں نے پہلے ہی ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، میں غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے میں نے وہ غلطی پھر سے دہرائی، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اسے اپنی زندگی میں مکمل طور پر شامل کر لوں۔ اس نے سختی سے اپنی ماں سے کہا۔ ناہید بیگم اپنے بیٹے کو یوں غصے میں دیکھ کر سہم گئی تھیں۔ فوراً بولیں، دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو نا کہ ہم یہ سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تمہارے ڈیڈ اور میں، ہم دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے فیصلوں کی وجہ سے وہ معصوم سی بچی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کا بھی تو مستقبل ہے، اسے بھی تو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ناہید بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جب وجدان نے چلا کر کہا، اسے اس کی ماں کی ضرورت تھی، پر اس کی ماں اسے خود چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں کسی پر بھی وہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے پچھلے ہفتے وہ کڑا فیصلہ تو لے لیا تھا، لیکن اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بھی بالکل بچی ہے، وہ کیا اینا کو سنبھالے گی؟ اسے تو خود سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ اس کی باتیں سن کر ناہید بیگم بھی گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ وجدان وہاں سے اٹھ کر فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کی نظر اپنی خوبصورت جان سی بیٹی آئینہ پر گئی تو اسے ماضی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگا کہ کیسے اس کی زندگی ان 2 سالوں میں بدلی تھی۔ وجدان خان پشاور کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ جب ایک روز اچانک ہی اس کا ٹاکرا فاخرہ سے ہوا تھا، اس وقت وہ کافی پھرتی میں تھا۔ اس نے فاخرہ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری بار وہ فاخرہ کو بغور دیکھے گا۔ اس روز ہلکی سی ٹکر کے فاخرہ نے اسے کھری کھری سنائی تھیں، پر وجدان خان اپنے نام کا اکلوتا تھا، وہ کسی کو بھی وقت دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن اگلے روز جیسے ہی فاخرہ کی گارڈ اس کے پاس وہ سارا خسارہ لے کر آئے تھے جو اس کی ٹکر کی وجہ سے فاخرہ کی گاڑی کو ہوا تھا، تو وجدان خان یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا تھا۔ اس نے گارڈز کو واپس بھیجا اور اس سے یہی کہا کہ میں فاخرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ لڑکی کون ہے جو مجھ سے الجھ رہی ہے؟ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی مجھ سے الجھے۔ یوں اگلے روز سے اس کی ملاقات فاخرہ سے ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ تکرار پیار میں بدل جائے گی۔ فاخرہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، لمبے قد کی تھی، بالکل ویسی تھی جیسی وجدان خان کو اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ وہ بالکل میچیور تھی۔ وجدان خان بھی ایسے ہی سمجھدار لڑکی کو ہی اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا تھا۔ اس روز کے بعد سے ہی وجدان خان کھویا ہوا رہتا تھا۔ ناہید بیگم جب بھی اپنے بیٹے کو ایسے بزنس سے بے نیاز دیکھتی تھیں تو فوراً یہی کہتی تھیں کہ اگر کوئی لڑکی ہے تو ہمیں بتا دو، پر وجدان خان ایسے ہی خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے فاخرہ کی طرف سے کلیئر کرے۔ اس نے فاخرہ کو 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ روپے دیے تھے تاکہ وہ اپنی گاڑی کی مرمت کر دے، لیکن اس کے بعد فاخرہ سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اس روز ایک اہم میٹنگ کے دوران ہی اسے دور سے ہی فاخرہ چمکتی دمکتی دکھائی دی تھی، جو سب سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ وہ ایک انوکھی کشش رکھتی تھی۔ تبھی تو وجدان خان خود ہی اس کی جانب کھینچا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس گیا تو فاخرہ نے بھی اپنی توجہ اس پر ڈالی اور دونوں نے سلام دعا کی۔ وجدان خان کو بہت اچھا لگا تھا کہ کسی نے اسے توجہ دی ہے۔ اس روز وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ تو اپنا آپ بھلا بیٹھا تھا۔ تبھی تو جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اچانک ہی اس لڑکی نے اس کا استقبال کیا تھا جس سے وہ ٹوٹ کر پیار کرتا تھا، جو کہ کھلکھلا کر وہ پانی والا پائپ وجدان کی طرف کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وجدان بھی مکمل طور پر بھیگ چکا تھا، پر اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ خوشی خوشی زرتاشا کا ساتھ دینے لگا تھا۔ اس کا یہی معمول ہوتا تھا، دن میں تقریباً 1 گھنٹہ وہ زرتاشا کے ساتھ ضرور کھیلتا تھا تاکہ اسے کسی بھی قسم کا اکیلا پن محسوس نہ ہو اور وہ بور نہ ہو۔ وہ جب بھی اپنی بزنس میٹنگ سے یا پھر اپنی فائل ریڈنگ سے مکمل طور پر فری ہو جاتا تھا تو پھر وہ زرتاشا کے پاس چلا جاتا تھا۔ ناہید بیگم بھی جانتی تھی کہ اسے زرتاشا سے کتنا لگاؤ ہے، جبکہ وجدان خان کا باپ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ تبھی ایک روز اس نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا کہ بیٹا،
اگر تم سرتاشا کو لے کر سیریس ہو تو مجھے بتاؤ، بہت اچھی بچی ہے۔ یہ سن کر تو وجدان خان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا۔ کہنے لگا، ڈیڈ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ سرتاشا کو تو میں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ پتہ ہے نا کہ پورے 10 سال کا فرق ہے، اور آپ ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خبردار جو اس کے سامنے آپ نے ایسی بات کہی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ پاکیزہ رشتہ خراب ہو جائے۔ یوں ہنس کر اپنے والد کی بات ٹال دی تھی، اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا، اور یوں اس کے ڈیڈ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میرا بیٹا سرتاشا کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ تبھی انہوں نے یہ موضوع بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس کے اگلے دن ہی وجدان خان کو اپنے موم ڈیڈ کو بتا دیا تھا کہ وہ فاخرہ نامی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ فاخرہ نے بھی اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ بالکل بھی دیر نہیں لگائے گا اور جلدی سے فاخرہ سے شادی کر لے گا۔ وہ بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ ناہید بیگم بھی وجدان کا رشتہ لے کر فاخرہ کے گھر چلی گئی تھیں، جو کہ پشاور کے ہی رہنے والے تھے، اور فاخرہ کے والد سرکاری جاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کافی گاڑیاں وغیرہ ملی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایسا ٹھاٹ باٹ نہیں تھا جو وجدان خان کا تھا، پر وجدان خان کو جو پسند آ گیا تھا اس کے بعد اس کے لیے یہ پیسہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے موم ڈیڈ کو پھر بھی منا لیا تھا، اور یوں فاخرہ سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ 28 سال کی عمر میں بھی اس کے اندر بچپنا آ گیا تھا، یہاں تک کہ اسے تو انتظار ہی نہیں تھا۔ نکاح سے پہلے بھی وہ فاخرہ سے ملتا رہتا تھا، اسے اپنے دل کی بات پل پل بتاتا رہتا تھا، اور اسے یہ یقین دلاتا رہتا تھا کہ وہ فاخرہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف جیسے ہی سرتاشا کو پتہ چلا کہ وجدان کی شادی ہو رہی ہے تو اس نے فوراً ہی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ سرتاشا وجدان کی اکلوتی پھپھو کی بیٹی تھی۔ وجدان کی پھپھو کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت سرتاشا بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ وجدان کے والد نے سرتاشا کو خود پالا تھا، کیونکہ سرتاشا کا باپ لندن چلا گیا تھا، وہاں دوسری شادی کر لی تھی، جبکہ وجدان کا باپ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بھتیجی یوں در بدر کی ٹھوکریں کھائے، اسی لیے سرتاشا کو انہوں نے پالا تھا۔ بچپن سے وجدان کو یہی کہا گیا تھا کہ یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، پر آگے جا کر قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا، جس کی خبر نہ ہی سرتاشا کو تھی اور نہ ہی وجدان کو تھی، جو فی الحال فاخرہ کے ہی دن رات خواب دیکھتا رہتا تھا، اور اسے تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنے بزنس پر توجہ دے سکے۔ فاخرہ سے محبت کی پٹی اس کی آنکھوں پر بہت پکی بن چکی تھی، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جبکہ دوسری بات یہ تھی کہ اس پسندیدگی سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ہر کوئی خوش تھا، جس کی وجہ سے وجدان کی خوشی بھی دوبر ہو گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب وجدان کے اس پھولوں سے سجے کمرے میں فاخرہ اس کی دلہن بن کر آ گئی تھی۔ وجدان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس رات اس نے فاخرہ کو اپنی محبت کا عملی طور پر ثبوت دیا تھا، اور یوں ان دونوں کے بیچ یہ خوبصورت سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ پر آہستہ آہستہ اسے فاخرہ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ فاخرہ اس کے ماں باپ کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ ناہید بیگم کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وجدان اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ پہلی ڈیمانڈ جو اس نے کی تھی وہ یہ تھی کہ سرتاشا جیسی لڑکی ان کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اگر اس کا باپ پرائے گھر کا ہے اور اس نے شادی کر لی ہے تو اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ روز سرتاشا کو یہ یاد دلاتی رہتی تھی کہ تم بن ماں باپ کی بچی ہو، تمہارا یہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ اس روز وجدان نے فاخرہ کے منہ سے پہلی دفعہ سنا تھا۔ آخر کار وہ فاخرہ کے خلاف بولا اور اسے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ خبردار، اگر تم نے سرتاشا کے خلاف کوئی بات کی یا اس کے ساتھ کوئی بحث کی تو میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فاخرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے وجدان کو حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، وجدان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ تم اس لڑکی کی خاطر مجھ سے لڑو گے؟ آخر یہ ہے کون؟ اس کی ایسی حیثیت ہی کیا ہے؟ جس کی ماں گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، اس سے پوچھا تک نہیں، اب تم اس کے لیے مجھ سے لڑو گے؟
یہ سنتے ہی وجدان نے پھر سے چلا کر کہا، خبردار، اگر تم نے زرتاشا کے خلاف کوئی بات کی تو اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں زرتاشا سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، سمجھ گئی ہو؟ فاخرہ کے دل میں یہ بات چھپی تھی اور اس نے پورے خاندان میں یہ پھیلایا کہ وجدان زرتاشا سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، جبکہ وجدان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پسندیدگی اور محبت کو اس نیت سے دیکھے گی۔ اس نے کوشش کی تھی کہ فاخرہ کو یقین دلائے، مگر فاخرہ نے اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ یا تو زرتاشا اس گھر میں رہے گی یا پھر میں۔ وجدان گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس وقت تو اس نے کوئی فیصلہ نہیں لیا، لیکن جیسے ہی فاخرہ نے وجدان کو یہ خوشخبری دی کہ وہ امید سے ہے تو وجدان پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ فاخرہ دھمکی دے رہی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے بچے کو نقصان پہنچا دوں گی۔ وہ دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس روز ناہید بیگم اپنے شوہر کے ساتھ وجدان کی خالہ کی بیٹی کی شادی پر گئی ہوئی تھیں، جبکہ زرتاشا کے امتحان ہو رہے تھے۔ تب فاخرہ کو موقع مل گیا تھا اور اس نے وجدان کے سامنے شرط رکھی کہ اگر تم نے اسی وقت زرتاشا کو اس گھر سے نہ نکالا تو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور تمہیں تمہارے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ یہ سن کر وجدان نے پچھتاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس بچی کے ساتھ تم کیوں لڑ رہی ہو جو کہ تمہاری عمر کی بھی نہیں ہے؟ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ فاخرہ کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا اور وہ 1 2 3 گنتے ہوئے اس بات پر اصرار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے گنتی روکی، وجدان بھاگتا ہوا زرتاشا کے پاس چلا گیا۔ زرتاشا اس وقت اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی اور اس سب سے بالکل غافل تھی۔ جب وجدان اس کے پاس آیا تو وہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فوراً اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہم اب آئس کریم کھانے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی نہ کبھی مجھے ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پتہ ہے بھابھی کے آنے کی وجہ سے آپ اب مجھے نہیں پوچھتے۔ چلے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وجدان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہ دیکھ کر زرتاشا گھبرا گئی تھی۔ وجدان نے اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع نہ دیا اور اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ زرتاشا نے کہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آخر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مگر وجدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب اچانک اس کے دماغ میں وہ کوارٹر آیا جو کہ ملازم کا تھا۔ وجدان زرتاشا کو وہاں لے کر آیا اور اسے پیار سے سمجھایا، دیکھو زر، مجھے یہ سب کرنا پڑے گا۔ تم نہیں جانتی میں بہت مجبور ہوں۔ آج رات یہاں گزار لو، کل موم ڈیڈ آ جائیں گے، پھر تم آرام سے واپس آ جانا، اور ہاں، یہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا، باہر بالکل بھی نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر گویا اس نے زرتاشا کو ہدایات دیں۔ زرتاشا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا سر ہلا دیا۔ وجدان وہاں سے باہر چلا گیا اور زرتاشا نے جلدی سے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ جب سے فاخرہ آئی ہے اس کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو آج اسے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ یہی سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اپنے باپ کو بھی یاد کیا جس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری طرف فاخرہ نے ٹھنڈی سانس لی اور وجدان کے گلے لگ کر اسے اپنے پیار کا یقین دلانے لگی، اور یہ یقین دلایا کہ اب اسے کوئی شکوہ نہیں ہے، جبکہ وجدان بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے وہ پل یاد آ رہے تھے جب وہ فاخرہ کو پانے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، حالانکہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آدھی رات کو وجدان کی آنکھ کھلی تو فاخرہ کہیں دکھائی نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ وہ جھٹ سے اپنے بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اس کی نظر اس کوارٹر پر گئی جو کہ گھر کی بالکل دوسری طرف تھا۔ وہاں فاخرہ زرتاشا کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال رہی تھی، جبکہ اس کو ٹانگوں سے مار رہی تھی اور کبھی تھپڑوں سے پیٹ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وجدان صدمے میں آ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے۔ فاخرہ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے؟ وہ فوراً بھاگ کر نیچے گیا اور فاخرہ کو روکا۔
सरताशा बेहोश हो चुकी थी। वजदान ने फौरन इसका वजूद उठाया और उसे अंदर ले आया। फाखरा ये सब देखकर सहम गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सरताशा का मुआयना किया। सरताशा को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी क्योंकि इस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी। डॉक्टर से फारिग होकर वजदान अपने रूम में आया जहाँ फाखरा टहल रही थी। फाखरा फौरन चिल्लाई, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और अगर तुम्हें वो लड़की इतनी ही अजीज़ है तो फिर तुमने इससे निकाह क्यों नहीं किया? क्यों मुझसे शादी की? फाखरा की बात सुनकर गुस्से में आकर वजदान ने इसे 3 थप्पड़ लगाए। फाखरा औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। वजदान का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसका दिल कर रहा था कि वो फाखरा को खरी खरी सुना दे, लेकिन वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए बाज रहा था। वहाँ से वो चला गया था। उसने फैसला कर लिया कि वो घर में तभी आएगा जब उसके माँ और बाप वापस आएंगे, क्योंकि बाप की मौजूदगी की वजह से फाखरा कुछ हद तक अपनी हरकतों से बाज रहती थी। अगले रोज़ जैसे ही उसके वालिदैन आए तो वो वापस आया। पहले तो उसने सरताशा के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। सरताशा ने अपना इम्तिहान भी नहीं दिया था। सरताशा की हालत देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी सरताशा के साथ ऐसा सलूक करेगी। उसने फ़ौरन सरताशा से माज़रत की और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी मासूम लड़की पर भी कोई उंगली उठाएगा या कोई जुल्म करेगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। कुछ देर बाद वो वापस अपने रूम में आ गया। फाखरा अपने मैके जा रही थी। वजदान ने सबको बता दिया कि फाखरा डिलीवरी तक वहाँ रहेगी। मैके वालों से पता चला कि फाखरा ने एक बेटी को जन्म दिया है। वजदान खुशी से उछलने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कब जाकर अपनी बेटी से मिले। जब उसने अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसने जा बजा प्यार किया। वो बस यही चाहता था कि फाखरा बेटी को लेकर इसके घर आए। उसने फाखरा से प्यार से कहा, मगर फाखरा ने एक जानिब मुंह फेर लिया। जैसे ही फाखरा ने वजदान से नाराज़गी जाहिर की, उसे याद आया कि कैसे उसने फाखरा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया था। उस वक्त वो गुस्से में था और अपनी भड़ास निकाली थी। ये सब कुछ उसने सरताशा की वजह से किया था। जैसे ही सब लोग अस्पताल के कमरे में चले गए तो वजदान ने फाखरा से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। प्लीज़ अब घर आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी हमारे साथ रहे, इसे दोनों का प्यार मिले। फाखरा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आईना इस घर में तभी आएगी जब सरताशा इस घर से निकलेगी। ये सुनकर वजदान गहरी सोच में पड़ गया। उसने शाम को अपने मॉम डैड को बुलाया और उनसे कहा, मैं सरताशा को इस घर में नहीं रख सकता। इसके लिए कोई हॉस्टल का इंतज़ाम कर लें जहाँ वो रहकर अच्छी तालीम हासिल कर सकेगी। उसके बाप ने यह सुना तो वो गुस्से में आ गए और वजदान को उंगली उठाकर वार्निंग दी, खबरदार, अगर तुमने अपनी बीवी की खातिर सरताशा को यहाँ से निकालने का फ़ैसला किया तो सरताशा मेरी बेटी है। अपनी बीवी को समझा दो कि अगर उसे सरताशा एक आंख नहीं भाती तो हमारे घर कभी ना आए। यह कहकर वो वहाँ से निकल गए थे, जबकि नाहिद बेगम उलझन का शिकार हो गई थी। एक तरफ उसके शौहर थे और दूसरी तरफ उसका चांद सा बेटा, जिसकी खुशी नाहिद बेगम को बहुत अजीज थी। और अब उनकी पोती भी दुनिया में आ गई थी। वो चाहती थी कि वो अपनी पोती के साथ रहे, तो फ़ौरन सरताशा के पास गई और उससे दरख्वास्त की, मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी खुशियों को जिए। तुम्हारी खातिर वो अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो फाखरा आईना को लेकर यहाँ आएगी और मेरा बेटा वजदान अपनी बेटी से मिल सकेगा। तुम बस एक एहसान कर दो। सरताशा ने ये बातें सुनी तो उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह निकाल ली हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो वो कब का ये सब छोड़कर चली जाती। उसने फ़ौरन अपना सामान बांध लिया। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और उसके बाप की तरफ से भेजने वाला खर्चा बहुत कम था। उसने फैसला कर लिया कि वो मज़ीद यहाँ नहीं रह सकेगी। यही सोचकर उसने सामान बांधा और रात के 2 बजे घर से निकल गई। दूसरी तरफ नाहिद बेगम ने अपने बेटे को बता दिया था कि मैंने सरताशा को हॉस्टल भेज दिया है।
ناہید بیگم نے جھوٹ بولا تھا جس کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی۔ وجدان بہت خوش ہو گیا تھا۔ ناہید بیگم نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہارے ڈیڈ سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہاسٹل میری ایک سہیلی کا ہے۔ وجدان خوش ہو گیا اور اس نے فاخرہ کو آئینہ کے ساتھ بلا لیا۔ 1 سال کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس 1 سال میں ناہید بیگم نے اپنے بیٹے وجدان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہارے والد سے یہ کہا ہے کہ وجدان نے زرتاشا کو لندن بھیج دیا ہے کیونکہ تمہارے والد نے بالکل بھی برداشت نہیں کرنا کہ زرتاشا ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ وجدان کو برا تو لگا تھا کہ اس کی موم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا تھا۔ 1 سال بعد اچانک ہی زرتاشا کے والد نے وجدان کے والد سے بات کی اور یوں وہ ساری سچائی سامنے آ گئی تھی۔ ناہید بیگم نے جو جھوٹ بولا تھا وہ سب کھل گیا۔ وجدان کے والد نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور زرتاشا کو لے کر واپس آ گئے۔ زرتاشا واپس نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی، مگر وجدان کے باپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری زندگی زرتاشا کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اگر زرتاشا اس گھر سے جائے گی تو وہ بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی فاخرہ اور زیادہ الجھن میں آ گئی تھی۔ وہ 1 سال کی بچی پر ظلم کرنے لگی تھی۔ آئینہ بھی اتنی چھوٹی سی تھی، لیکن فاخرہ اپنا سارا غصہ اس بچی پر نکالتی تھی، اسے مارتی تھی، اور تو اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وجدان سے الگ ہو جائے گی کیونکہ اسے اس بچی سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری جائیداد لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گی۔ یہ خبر جیسے ہی وجدان کو ملی تو وہ فاخرہ کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، فاخرہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہماری پھول جیسی بیٹی ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچو۔ تم کیوں نہیں چاہتی کہ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار ملے؟ فاخرہ نے جواب دیا، یہ صرف تمہاری بچی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پال کر جو احسان کیا وہی کافی ہے۔ آئینہ نے جیسے ہی یہ سنا وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر وجدان فوراً آئینہ کے پاس گیا اور پیار سے کہنے لگا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ موم اور ڈیڈ تو بس آرام سے بات کر رہے ہیں، ہم لڑائی نہیں کر رہے۔ پر فاخرہ فوراً آئینہ کے پاس گئی اور بدتمیزی سے اس کے بالوں کو نوچ کر بولی، نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، ہم لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ اب میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی، میں یہ بوجھ بالکل برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے آج کے بعد آپ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی رہو گی، سمجھی؟ فاخرہ یہ سب کچھ بوجھل انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ 1 سال کی بچی اپنے ساتھ اپنی ماں کا رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اتنے میں باہر کھڑی زرتاشا نے یہ سب دیکھ لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاخرہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس حد تک ظلم کر سکتی ہے۔ وہ تیزی سے آئینہ کے پاس آئی، اسے سینے سے بھینچ لیا اور اپنی گود میں اٹھا کر فاخرہ سے کہنے لگی، بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی ہی اولاد کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہی ہیں، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ فاخرہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ آئینہ زرتاشا کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ زرتاشا اسے تسلی دے رہی تھی۔ وجدان نے بھی ایک گہری سانس لی اور زرتاشا کو اشارہ کیا کہ وہ آئینہ کو لے کر باہر چلی جائے۔ فاخرہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی اس نے وجدان سے کہا، تم اسی وقت مجھے طلاق دو تاکہ میں آزاد ہو سکوں، میں اس جھمیلے میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھو کیسے وہ میری بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھی ہے، جیسے وہ میری بیٹی نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے، لیکن نہیں، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ جلدی سے مجھے طلاق دے دو تاکہ میں آزاد ہو کر اپنے گھر جا سکوں۔ وجدان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وہ بیوی، جسے پانے کے لیے اس نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، اب اس سے طلاق لے رہی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فاخرہ سے کہا، دیکھو فاخرہ، ہم آرام سے بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں، پلیز تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ فاخرہ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تم اسی وقت مجھے طلاق دو ورنہ میں آئینہ کے ساتھ یہی سب کروں گی۔ میں نے اپنی زندگی کو پورا 1 سال برباد کیا ہے۔ میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے مام ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم جیسے امیر ذات سے شادی کروں تاکہ دولت ملے۔
لیکن میرے ہاتھ میں دولت کہاں آئی؟ میرے ہاتھ میں صرف ایک سوتن لگی۔ یہ سن کر وجدان نے فوراً فاخرہ کو تھپڑ مارے اور ایک کے بعد ایک 3 دفعہ طلاق دی، پھر فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔ فاخرہ کے مام ڈیڈ بھی وہاں آ گئے تھے، جبکہ آئینہ زرتاشا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زرتاشا نے بھی یہ سب سنا تھا، لیکن اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ وہ اس سب میں بولے۔ وہ بس آئینہ کو کھلونوں کے ساتھ کھلانے لگی تاکہ اس کا دل بہلتا رہے۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اب ناہید بیگم کو بھی یقین آ گیا تھا کہ انہوں نے فاخرہ کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کر کے اپنے بیٹے کی زندگی پر کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ اگر وہ وجدان کا رشتہ فاخرہ جیسی خود سر لڑکی کے گھر نہ لے کر جاتی تو شاید وجدان کی زندگی تباہ نہ ہوتی۔ دونوں ماں باپ سر تھام کر دن رات یہی سوچتے رہتے تھے کہ کیسے وجدان کی زندگی سنوار دی جائے۔ آئینہ سارا دن زرتاشا کے ساتھ رہتی تھی۔ زرتاشا کے امتحان ختم ہو چکے تھے۔ زرتاشا کے لیے رشتے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وجدان کے والد زرتاشا کے کسی رشتے کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ناہید بیگم نے اپنے شوہر سے یہ سوال کر لیا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ زرتاشا کے کتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں، امیر سے امیر اور اچھے سے اچھے لڑکے کے رشتے آ رہے ہیں، تو پھر آپ انہیں ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس رات ناہید بیگم نے اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے کہہ دی۔ جب انہوں نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وجدان کبھی بھی زرتاشا کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا، پر اب وجدان کی زندگی کا سوال ہے اور آئینہ اس موڑ پر ہے جہاں پر اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آئینہ کو اس کی ماں کا پیار ملے۔ زرتاشا بالکل ماں کی طرح سے پیار کرتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی، ناہید بیگم نے ساری بات سمجھ لی۔ وہ جان گئیں کہ کیوں زرتاشا کا رشتہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ ناہید بیگم کو بھی کوئی شکوہ نہیں تھا اور یوں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وجدان کو سمجھائیں گی۔ اس روز جیسے ہی وجدان نے یہ سنا، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں زرتاشا کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہمارے درمیان پورے 10 سال کا فرق ہے۔ وہ میرے لیے بچی ہے، جیسے آئینہ ہے، وہ بالکل میرے لیے ویسی ہی ہے۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس کے باپ نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی جیسے بن ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے ویسے ہی آگے جا کر اسے تانے سننے کو ملے۔ یہاں تو تمہاری بیوی نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا تھا، اسے چین سے نہیں رہنے دیا تھا۔ کیا پرائے گھر جا کر وہ چین سے رہ پائے گی؟ کیا وہاں اسے تانے نہیں ملیں گے؟ ہم اس بات کی کیا گارنٹی لے سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ ویسے بھی آئینہ کا اس کے ساتھ بہت بانڈ ہے، اسے ماما ماما کہہ کر پکارتی ہے اور زرتاشا بھی دل سے اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر زرتاشا نہ ہوتی تو آئینہ بالکل برباد ہو جاتی، اس کی زندگی میں ماں کا پیار ہی نہ ملتا۔ وجدان گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید زرتاشا انکار کرے، لیکن ناہید بیگم نے زرتاشا کو بھی آمادہ کر لیا تھا کہ آئینہ کی خاطر اسے وجدان سے نکاح کرنا ہوگا۔ زرتاشا نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ نکاح کرے گی، لیکن ایک نکاح کرنے میں کیا حرج تھا؟ وہ تو بس یہی سوچتی رہی تھی کہ اس وقت وہ 20 سال کی تھی اور نکاح کے بعد وجدان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی زرتاشا کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرتاشا، جس سے وہ کبھی بچوں کی طرح پیار کرتا تھا اور ہمیشہ کھیلتا تھا، اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ یہ حقیقت اس سے بالکل بھی تسلیم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ فاخرہ کے بارے میں بھی اب کبھی نہیں سوچتا تھا۔ اس نے خود اپنے ہوش و حواس سے فاخرہ کو طلاق دی تھی، جس کا اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس روز اچانک ہی وہ آئینہ کو تلاش کر رہا تھا، نہ جانے آئینہ کہاں گئی تھی۔ تب اچانک ہی اس نے آئینہ کو زرتاشا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں باغیچے میں تھیں۔ زرتاشا آئینہ کو کھلا رہی تھی اور وہ دونوں کھلا رہی تھیں۔ جیسے ہی آئینہ کی نظر وجدان پر پڑی تو وہ بابا بابا کہہ کر اس کے گلے لگ گئی، جبکہ زرتاشا نے جب وجدان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ سارا منظر ناہید بیگم اور وجدان کے والد بھی بالکنی میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں زرتاشا کی رخصتی کر دینی چاہیے
اور پورے خاندان میں یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم نے زرتاش اور وجدان کا نکاح کر لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی تقریب رکھ دینی چاہیے جس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ساتھ رہ سکیں۔ ناہید بیگم نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یوں زرتاشا کی رخصتی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جب وجدان نے یہ سنا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ پہلے زرتاشا کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ہر مسئلے کو حل کرتا تھا اور پڑھانے میں بھی مدد کرتا تھا، لیکن جب سے نکاح ہوا تھا اس نے زرتاشا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے زرتاشا کی زندگی اس نے برباد کر دی ہو۔ زرتاشا بالکل بچی تھی۔ جب بھی آئینے کے ساتھ کھیلتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے آئینے کی بڑی بہن اس کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ زرتاشا کی رخصتی ہو چکی تھی اور اب وہ زیادہ وقت آئینہ کے ساتھ وجدان کے کمرے میں ہی رہتی تھی، جو کہ حقیقت میں اس کا بھی کمرہ تھا، لیکن ابھی تک اس نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس روز ناہید بیگم نے زرتاشا کو سختی سے کہا کہ اب وجدان کا کمرہ ہی تمہارا کمرہ ہے، خبردار اگر تم کسی اور کمرے میں سوئی تو۔ زرتاشا بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی اور مجبوری کے تحت اسے اسی کمرے میں سونا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ آئینہ اس کے ساتھ سوئے، لیکن ناہید بیگم نے پیار سے آئینہ کو اپنے ساتھ سونے کو کہا اور چاکلیٹ کا لالچ دیا۔ آئینہ دوڑتی ہوئی اپنی دادی کے پاس چلی گئی، جبکہ زرتاشا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وجدان ویسے ہی لیٹ آتا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور گہری نیند سو گئی تھی۔ آدھی رات کو جب وجدان اپنے روم میں آیا تو زرتاشا کو اپنے روم میں دیکھ کر چونک گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ زرتاشا کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اسے سب یاد آ گیا کہ فاخرہ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب بھی وہ زرتاشا کو دیکھتا اس کے دل میں ایک ہمدردی سی اٹھتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اس کے ساتھ لیٹ گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ یہ شاید نکاح کی طاقت تھی جس کی وجہ سے وجدان کے احساسات و جذبات تبدیل ہو رہے تھے۔ اچانک اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر اس نے اپنا ایک ہاتھ زرتاشا کی جانب بڑھایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگلے ہی پل زرتاشا کی آنکھ کھل گئی۔ وجدان کو اتنے قریب دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیسے آئے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ نیند میں ہی بڑبڑا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس کے منہ سے جو کچھ نکل رہا تھا وہ وہی بول رہی تھی، اور وہ اتنا اونچا بول رہی تھی کہ آواز باہر تک جا سکتی تھی۔ وجدان نے فوراً اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پر کفن لگا دیا اور دھیرے سے کہا، آہستہ بولو، موم ڈیڈ اگر اٹھ گئے تو وہ بھی آ جائیں گے اور آئینہ بھی اٹھ جائے گی۔ زرتاشا نے گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلی بار وہ وجدان کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس روم میں بھی ہوگی۔ وجدان بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کبھی اس نے زرتاشا کو اس نیت سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج نکاح کی طاقت کی وجہ سے وہ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ تبھی اگلے پل اس نے زرتاشا کو مزید قریب کر لیا۔ زرتاشا نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن وجدان نے اسے یقین دلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ آج تک میں نے فاخرہ کی ہر بات مانی تھی۔ فاخرہ نے مجھ سے جو کہا میں نے وہی کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کا کہا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں گھر سے نہ نکالا تو وہ میری اولاد کو جان سے مار دے گی۔ اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا اور جو وہ مجھ سے کہتی تھی میں وہی کرتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تمہارا حق کھا رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آئینہ کی خاطر مجھے تم سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ یہ میرے ماں باپ کا بھی فیصلہ تھا، مجھے یہ فیصلہ ماننا ہی پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بھی خواب ہوں گے، لیکن میری زندگی اور میری بیٹی کی خاطر تمہیں اپنے خوابوں کا گلا گھونٹنا پڑا اور میرے ساتھ زندگی گزارنی پڑی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے مجبوری کے تحت کیا ہے، لیکن میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں تمہارے خوابوں کا گلا گھونٹ دوں۔
میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جو تمہیں ملنا چاہیے، وہ سب جو تم مستحق ہو۔ اسی لیے میں تمہارا کوئی بھی حق تم سے بالکل نہیں چھینوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وجدان نے یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں زرتاشا کا ہاتھ لیا اور مسکرا کر کہا۔ زرتاشا بہت زیادہ سہم گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ بدلے میں کیا کہے۔ تبھی اس نے فوراً یہی کہا، میں بہت زیادہ گھبرا رہی ہوں، مجھے واپس اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وجدان یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک زرتاشا اس کے درمیان یہ دوری رہے گی اور کب تک وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ اگلے روز وہی معمولی دن تھا۔ آئینہ اور زرتاشا کے چہکنے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وجدان کا موڈ پہلے سے بہت زیادہ فریش تھا۔ اس کے ماں باپ نے جیسے ہی اسے اچھے موڈ میں دیکھا تو دل سے شکر کیا۔ آج آئینہ کی 3ری سالگرہ تھی، لیکن وجدان کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ زرتاشا خاص طور پر اس کی سالگرہ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جب وجدان نے اسے اتنا سجا سنورا دیکھا تو سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے زرتاشا سے پوچھا، آج کوئی خاص دن ہے؟ زرتاشا تو حیران ہو گئی تھی، تبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ بھی نہ بتایا اور بس ایسے ہی تیار ہوتی رہی۔ وجدان گہری نسوں سے زرتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ کافی بدل گئی تھی۔ پہلے وہ بالکل بچی جیسی لگتی تھی، لیکن اب وہ آئینہ کی ماں لگتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینہ کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ اس کے بعد زرتاشا آئینہ کو تیار کرنے لگی۔ آئینہ کو باربی کی طرح کا فراک پہنایا تھا۔ وجدان اس وقت آفس میں تھا۔ آفس سے گھر آتے ہی گھر کو خوبصورت سجاوٹ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ناہید بیگم نے بتایا کہ آج تمہاری بیٹی کی سالگرہ ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ وہ زخمی سا مسکرا دیا تھا۔ وہ اس لمحے کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس نے فاخرہ کے ساتھ بتائے تھے۔ آئینہ کی سالگرہ بھی انہی لمحوں کا حصہ تھی، تو وہ پھر کیسے یاد کرتا؟ اگر اسے یاد بھی آتا تو وہ ہمیشہ بھلا دیتا۔ جب وہ روم میں آیا تو زرتاشا آئینہ کو تیار کر کے ساتھ موجود تھی اور کیک کا آرڈر دے رہی تھی۔ زرتاشا نے وجدان سے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وجدان اس تقریب میں بالکل نہیں آئے گا۔ آئینہ کو لے کر وہ نیچے آ گئی تھی۔ مہمان بھی سب موجود تھے۔ ابھی وہ کیک کاٹنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک آواز آئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو وجدان اسی کے ساتھ کا میچنگ سوٹ پہن کر نیچے آ رہا تھا اور سب کو یہ کہہ رہا تھا، میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور میری غیر موجودگی میں کیک کاٹا جا رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ زرتاشا نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وجدان نے خود اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تھا، چاہے وہ آئینہ کی خوشیاں تھیں۔ کچھ دیر بعد دونوں نے مل کر آئینہ کے ساتھ کیک کاٹا۔ جیسے ہی مہمان چلے گئے، وجدان اپنے روم میں چلا گیا۔ زرتاشا بہت زیادہ خوش تھی۔ جب اچانک ہی زرتاشا نے اپنے پیچھے وجدان کو کھڑا دیکھا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو ایک ماں کا پیار دیا ہے، لیکن میں نے کوشش کے باوجود تمہیں وہ حق نہیں دیا جو تمہارا حق ہے۔ آج میں تم سے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے صرف ایک ماں ہی نہیں بلکہ ایک بیوی کی تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں۔ یہ سن کر زرتاشا مسکراتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف فاخرہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی ذہنی مریضہ تھی، جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ سرکاری نوکری کرتے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی دی ہوئی سرکاری عیاشی کو استعمال کرتی تھی، لیکن جب اس کی ملاقات وجدان سے ہوئی تو اس کے ماں باپ نے یہی فیصلہ کیا کہ شاید وجدان جیسے امیر شخص کے ساتھ رہ کر فاخرہ کو تھوڑا سکون ملے گا اور اسے وہ عیاشی مل سکے گی جس کے خواب وہ روز دیکھتی تھی۔ لیکن فاخرہ وہ سب کچھ ہضم نہ کر سکی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور اب وہ ذہنی مریضہ کا شکار ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔